ہماری محبت کی شروعات یونیورسٹی کے وسیع و عریض کیمپس سے ہوئی تھی، جہاں زندگی اپنی پوری توانائی اور رنگینی کے ساتھ رواں دواں رہتی تھی۔ میں اس یونیورسٹی میں ایک ذہین اور روشن خیال طالبہ کے طور پر زیر تعلیم تھی، اور میرا شمار ہمیشہ اپنے شعبے کے نمایاں طلباء میں ہوتا تھا۔ میرے والد نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے عقل، محنت اور تعلیم ہی سب کچھ ہے، اور توہم پرستی یا پرانے فرسودہ خیالات کے لیے ہمارے گھر میں کبھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے اس ماحول میں میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جو میرا کلاس فیلو تھا، اور جس کا تعلق کسی شہر سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی دور دراز اور قدیم گاؤں سے تھا۔ شروع میں ہماری بات چیت صرف نوٹس کے تبادلے یا اسائنمنٹ تک محدود تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی ایک گہرے رشتے میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک سلجھا ہوا، خلوص دل اور محنتی لڑکا تھا، جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں پر بھی پورا اترتا تھا۔ ہم اکثر یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہمارے درمیان محبت کا یہ بندھن گہرا ہوتا گیا، ہم دونوں کو یہ احساس بھی ہونے لگا کہ ہم دونوں کی دنیاؤں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرا تعلق ایک جدید شہر کے پڑھے لکھے گھرانے سے تھا، جہاں زندگی آزادی اور منطق کے دائرے میں چلتی تھی، جبکہ اس کا پس منظر ایک ایسا پسماندہ گاؤں تھا جو آج بھی صدیوں پرانے رسم و رواج اور توہم پرستی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہم دونوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہماری محبت ان تمام ثقافتی اور خاندانی فاصلوں کو مٹا دے گی، اور ہم اپنی زندگی کا سفر ایک ساتھ طے کریں گے۔ یونیورسٹی کی پڑھائی جب اپنے آخری مرحلے میں پہنچی اور ڈگریاں مکمل ہونے کے قریب آئیں تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج کر باقاعدہ میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگنا چاہتا ہے۔ اس کے کہے کے مطابق چند ہی دنوں بعد اس کے گھر سے چند بزرگ رشتہ دار رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچے، لیکن میرے امی ابو نے اس رشتے کو ایک لمحے میں سرے سے مسترد کر دیا۔ میرے والد صاحب کا موقف بہت سخت اور دو ٹوک تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنی محنت سے شہر کے بہترین ماحول میں پڑھایا لکھایا ہے، اور ہم اسے کسی ایسے نامعلوم اور دور دراز گاؤں میں رخصت بالکل نہیں کریں گے، جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ ہوں، اور جہاں کے لوگ آج بھی جاہلانہ رسومات کے اندھیرے میں زندگی گزارتے ہوں۔ میرے گھر والوں کے اس صاف انکار نے ہم دونوں کو شدید صدمے میں ڈال دیا۔ ہر طرف مایوسی کے سائے پھیل گئے، لیکن میرا وہ ساتھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا اور میرے ابو کو منا کر ہی رہے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو دوبارہ سمجھایا اور اپنے خاندان کے کچھ اور عمر رسیدہ اور با اثر لوگوں کو تیار کیا تاکہ وہ دوسری بار میرے گھر جا کر میرے والدین کو یقین دلائیں کہ وہ لڑکی کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالیں گے اور وہ خود شہر میں ہی رہے گا۔ لیکن میرے ابو اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح اٹل رہے۔ انہوں نے دوسری بار بھی آنے والے مہمانوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس دوہرے انکار کے بعد کسی بھی عام انسان کے لیے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس رشتے کو وہیں ختم کر دیتا ہے، لیکن اس لڑکی کی محبت اتنی سچی اور گہری تھی کہ اس نے تیسری بار ایک آخری اور سب سے بڑی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے خاندان کے تمام بزرگوں کو ایک بار پھر منایا، اور اس بار وہ خود اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ ہمارے گھر کی دہلیز پر آ پہنچا۔ اس کے گھر والوں نے ہمارے گھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میرے ابو کے سامنے عاجزی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے بار بار یقین دلایا کہ وہ لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے اور اس کے شہر کے ماحول میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ بار بار کے اس اصرار، مسلسل آنے والے وفود اور لڑکی کی اس انتہا درجے کی خلوص بھری ضد نے میرے گھر والوں کے سخت مزاج کو آخرکار پگھلا دیا۔ میرے ابو نے حالات کی نزاکت کو دیکھا، میری آنکھوں میں چھپی التجا کو محسوس کیا، اور بالآخر تیسری کوشش میں اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ خبر سن کر ہمارے دلوں میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے، اور یوں دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں شہر کے ایک بہت ہی نامور ہال میں شروع ہوئیں، جہاں پر ہر طرف روشنیوں اور پھولوں کا راج تھا۔
شادی کے دن جب میں نے سرخ لہنگے کا لباس زیب تن کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنی اس محبت کی جیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈھول کی تھاپ اور خوشیوں کے شور کے ساتھ دروازے پر بارات آ پہنچی۔ میرے شوہر کے گھر والوں اور دوستوں نے بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ انٹری دی۔ ہر طرف پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں، مہمان مبارکباد دے رہے تھے اور ماحول خوشیوں کی سرگوشی سے گونج رہا تھا۔ نکاح کی تمام روایتی رسومات پوری عقیدت کے ساتھ ادا کی گئیں۔ جب قاضی صاحب نے مجھ سے نکاح کی حامی پوچھی اور میں نے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا تو زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ سب کچھ اتنا خواب جیسا اور خوبصورت تھا کہ مجھے اس لمحے کی ہر خوشی اپنے قدموں میں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس چمک دمک اور کہکہوں کے پیچھے کوئی اندھیری حقیقت میرا انتظار کر رہی ہے۔ تقریب اپنے انجام کو پہنچی اور اب وہ گھڑی آ گئی جس کا ہر لڑکی کو خوف بھی ہوتا ہے اور انتظار بھی، یعنی رخصتی کا وقت۔ جب میرے والدین نے مجھے گلے لگایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے اپنے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور روتے بلکتے اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم دونوں اس کی آبائی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ پیچھے چھوٹنے لگیں اور راستے ویران اور تاریک ہوتے چلے گئے۔ جیسے جیسے ہم شہر کی حدود سے دور جا رہے تھے، باہر کا ماحول بھی بدلتا جا رہا تھا۔ سڑکیں تنگ ہو چکی تھیں، دونوں طرف لمبے اور گھنے درخت سایہ کیے کھڑے تھے جن پر رات کے اس پہر الو بول رہے تھے۔ ہوا کا مزاج بھی اب سرد اور خوفناک ہو چکا تھا جو دل میں ایک انجانا ڈر پیدا کر رہا تھا۔ میرا شوہر بار بار مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا دل لگا رہے اور میں اپنے گھر کی جدائی کے غم سے باہر آ سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو تھوڑی ڈھارس بن جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے سفر طویل ہو رہا تھا میری گھبراہٹ میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سفر کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد آخر کار ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے آگے گاؤں کی کچی اور اونچی نیچی گلیاں شروع ہوتی تھیں۔ جب گاڑی میرے سسرال کے گھر کے سامنے رکی تو وہ کوئی عام سا جدید گھر نہیں بلکہ ایک بہت پرانا اور پرانے وضع کا بڑا حویلی نما مکان تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور جن پر پرانے زمانے کی نقاشی تھی۔ گھر کے باہر چند بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں جنہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ جب میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وقت پیچھے کی طرف لوٹ آیا ہو۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی بھاری خاموشی تھی جو صرف بوڑھی عورتوں کے قدموں کی چاپ سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے سیدھا گھر کے ایک اندرونی اور خوبصورت سجائے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا جہاں چارپائی پر پھولوں کی چادر بچھائی گئی تھی اور کمرے کے کونے میں مٹی کے دیپ جل رہے تھے جن کی مدھم روشنی دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کافی سارا جہیز دیا تھا لیکن وہ سب میرے شوہر نے شہر والے گھر میں سیٹ کروایا تھا۔ ہمیں بس یہاں 1-2 مہینے گزارنے تھے اور پھر شہر لوٹ جانا تھا، اسی لیے فی الحال ہمیں گاؤں کے حساب سے ہی گزارا کرنا تھا۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں موجود تمام مہمان عورتیں باہر چلی گئیں اور صرف میری نند اور ایک دور کی رشتہ دار خاتون میرے پاس کمرے میں بیٹھیں تو انہوں نے آہستہ سے گفتگو کا آغاز کیا اور مجھے گاؤں کے اس مخصوص اور خوفناک دستور کے بارے میں بتانا شروع کیا جس کے بارے میں شہر میں رہتے ہوئے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے میرے قریب ہو کر دھیمی اور دڑی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹی، یہ گاؤں کوئی عام جگہ نہیں ہے اور یہاں کے بزرگوں اور پیر صاحب کے احکام سے روگردانی کرنے کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس گاؤں کی ایک بہت پرانی روایت ہے کہ شادی کی پہلی رات ہر نئی دلہن کو گاؤں کے باہر بنے اس پر اسرار درخت کے پاس جانا پڑتا ہے جسے لوگ احترام اور خوف سے دلہنوں کا درخت کہتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے ایک خاص قسم کا دھاگا باندھنا پڑتا ہے تاکہ اس کی آنے والی ازدواجی زندگی محفوظ رہ سکے۔ ان عورتوں نے انتہائی سنجیدہ اور خوفزدہ لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ حکم اس گاؤں کے با اثر پیر صاحب کا ہے اور جو دلہن بھی اس حکم کو ماننے سے انکار کرتی ہے یا شادی کی پہلی رات اس درخت پر دھاگا نہیں باندھتی، اس کا دولہا 1 مہینے کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی میرے اندر کا وہ شہر والا شعور اور جدید تعلیم یکدم جاگ اٹھی
اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بھلا کپڑے کے ایک عام سے دھاگے کو کسی درخت ٹہنی سے باندھنے سے انسان کی تقدیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی درخت کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ باتیں سراسر توہم پرستی اور جاہلیت کے علاوہ کچھ نہیں تھیں، لیکن ان عورتوں کی آنکھوں میں جو خوف میں نے دیکھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کہانی کو کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک پتھر پر لکیر سمجھتی ہیں۔ میرے شوہر کو جب ان عورتوں کی اس گفتگو کا پتہ چلا تو وہ فوراً غصے میں کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے ان دونوں عورتوں کو سخت لہجے میں روکا اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں میری بیوی کے سامنے ہرگز نہ کی جائیں۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ذرا بھی پریشان نہ ہو اور ان فضول کہانیوں پر بالکل دھیان نہ دو، کیونکہ ہم دونوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے اور ہم ایسی ہی بے بنیاد باتوں کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ ہماری زندگی کا فیصلہ کسی پیر یا بابا کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی محبت اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی ان پراعتماد باتوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اس رات اس روایت کو ایک سرے سے مسترد کر دیا اور ہم دونوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس روایت کو ہم نے محض جہالت سمجھ کر نظر انداز کیا تھا وہ اندر ہی اندر ہمارے خلاف ایک بہت بڑا طوفان تیار کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب اس گاؤں میں سورج طلوع ہوا تو وہ اپنے ساتھ کوئی عام سحر لے کر نہیں آیا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک ایسا ہولناک سچ لے کر آیا جس نے میری ہنستی مسکراتی دنیا کو تہو بالا کر دیا۔ میرا شوہر جو کل تک بالکل صحت مند اور تگڑا تھا، صبح اٹھتے ہی عجیب سی نڈھال حالت کا شکار ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر سردی نہ ہونے کے باوجود ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر جب اس سے پوچھا کہ کیا طبیعت خراب ہے تو وہ بامشکل اتنا ہی بول سکا کہ میرا پورا جسم اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور سینے میں کوئی شدید قسم کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہو رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور گھر کے دوسرے افراد کو آواز دی۔ جب میرے سسر اور گھر کے باقی لوگ دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے اور انہوں نے میرے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو سسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت سے زیادہ ایک خوفناک قسم کی تصدیق صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بول اٹھے کہ میں نے شادی سے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اس گھر کی پہلی رات اس درخت کے قانون کو نظر انداز مت کرنا، لیکن تم دونوں نے میری ایک نہ سنی اور اب اس نافرمانی کا پہلا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ میں نے سسر کی اس بات پر فوراً رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ اس بیماری کا اس درخت یا کسی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ موسم کی تبدیلی یا سفر کی تھکن ہو سکتی ہے، ہمیں فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ لیکن گھر والوں کے چہروں پر جو ہوائیاں اڑ رہی تھیں وہ بتا رہی تھیں کہ وہ اس بیماری کو کوئی عام طبعی مسئلہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اسی درخت کے غصے کا براہ راست عذاب سمجھ رہے تھے۔ میری ضد پر گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم ڈاکٹر کو بلانا چاہتی ہو تو بلا لو، لیکن اس گاؤں میں اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ صرف اسی درخت کے پاس ہے۔ میں نے کسی کی بات نہ سنی اور گاؤں کے ہی ایک چھوٹے سے کلینک سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر جب میرے شوہر کا معائنہ کیا تو اس کے پاس بھی ہماری تسلی کے لیے کوئی تسلی بخش وجہ نہیں تھی۔ اس نے کچھ عام سی گولیاں لکھ دی اور کہا کہ شاید تھکن یا کسی انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن 2 دن گزر جانے کے باوجود ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا اور میرے شوہر کی حالت بہتر ہونے کے بجائے دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کا جسم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا اور اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ وہ دن رات ایک ہی بات کہتا تھا کہ اسے اندرونی طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نامعلوم طاقت اس کی سانسوں کو کھینچ رہی ہے اور اس کے اندر جینے کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے وقت کسمساتے اور آپس میں چہمگوئیاں کرتے کہ جس گھر میں پیر صاحب کے حکم کی نافرمانی ہو جائے وہاں خوشیاں کبھی زیادہ دن نہیں ٹکتی۔ میری ساس دن رات بیٹھ کر روتی رہتی اور مجھ پر الزام لگاتی کہ میری شہر والی ضد کی اور غرور کی وجہ سے میرا شوہر اس حالت میں پہنچا ہے۔ ان کی ان باتوں نے میرے اندر ایک شدید قسم کا ذہنی تناؤ پیدا کر دیا، لیکن میرا ضمیر اب بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایک درخت پر دھاگا نہ باندھنے کی وجہ سے کوئی انسان موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ میں نے دن رات ایک کر کے اپنے شوہر کی خدمت کی، اس کے سر پر گیلی پٹیاں رکھیں، اسے دلاسا دیا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی بیماری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کی آنکھوں کی چمک روز بروز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔
ایک ہفتہ جب اس شدید کرب اور تکلیف میں گزر گیا تو میرے شوہر نے مجھے اپنے قریب بلایا اور انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میری زندگی اتنی ہی ہے تو شاید ہم اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر میرا دل اندر سے لرز اٹھا۔ میرے اندر کا وہ شہر والا غرور اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تھا اور اس کی جگہ ایک گہرا خوف لے رہا تھا جو انسان کے اندر کے سارے حوصلے کو ختم کر دیتا۔ میں نے اپنے شوہر کو چپ کرایا اور کہا، ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تم صحت یاب ہو جاؤ، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی نبض اور سانسیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وقت کی سوئی بس اس 1 مہینے کی آخری حد پر آ کر رک گئی ہے، ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ میرے شوہر کی بگڑی ہوئی حالت نے گھر کے اندر ایک قیامت برپا کر دی۔ اس کی سانسیں دن بدن اتنی مدھم ہوتی جا رہی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ جب ڈاکٹر کی دوائیاں اور شہر سے منگوائی گئی مہنگی سے مہنگی گولیاں بھی بے اثر ثابت ہوئیں اور میرے شوہر کا جسم سوکھ کر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، تو میرے اندر کا سارا خوف ایک شدید غصے اور ضد میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اپنے سسرال والوں کے سامنے صاف اعلان کر دیا کہ میں اب اس جاہلانہ تماشے کو مزید برداشت نہیں کروں گی اور اپنے شوہر کو اس حال میں مرنے کے لیے بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس سے کہا، تم بالکل بھی گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اس قید خانے جیسے گاؤں سے نکال کر فوراً شہر کے سب سے بڑے اور جدید اسپتال لے کر جاؤں گی، جہاں ڈاکٹر تمہارا بہترین علاج کریں گے اور تمہیں اس بیماری سے باہر نکال لیں گے۔ میری اس بات کو سنتے ہی گھر کے اندر جیسے ایک طوفان آ گیا۔ میرے سسر اور خاندان کے باقی تمام مرد اور عورتیں بھاگتے ہوئے کمرے میں جمع ہو گئے۔ میرے سسر نے غصے سے لال پیلے ہو کر آگے بڑھ کر دروازے کا راستہ روک لیا اور سخت ترین لہجے میں بول اٹھے، خبردار جو اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا بھی، تم شہر کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یا دنیا کی کسی بھی کونے میں علاج کروا لو، اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کسی عام جسمانی بیماری کا نہیں بلکہ اس مقدس درخت اور پیر صاحب کے غضب کا عذاب ہے جو اس گھر پر نازل ہو چکا ہے۔ ساس نے بھی سر پیٹنا شروع کر دیا اور رونے لگی۔ بیٹی، تم نے پہلے ہی اپنی ضد سے اس کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، اب اگر تم اسے اس گاؤں سے باہر لے جانے کی کوشش کرو گی تو راستے میں ہی اس کی روح نکل جائے گی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ سب ہماری شہر والی بدتمیزی اور تکبر کا نتیجہ ہے جو ہم نے بزرگوں کے حکم کو ٹھکرایا۔ انہوں نے مجھے اس سختی سے سمجھایا کہ اب شہر جانے کا سوچنا بھی گناہ ہے اور اگر شوہر کی زندگی بچانی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کہ تم اپنی عزت اور غرور کو مٹی میں ملا دو، اپنے بال کھول کر ننگے سر اس منحوس درخت کے پاس جاؤ، وہاں پیر صاحب کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاؤ اور درخت کے تنے سے لپٹ کر معافی مانگو تاکہ وہ روح یا طاقت جو اس کے اندر بسی ہوئی ہے وہ تمہارے شوہر کی سانسیں واپس لوٹا دے۔ میرے سسر نے حکم جاری کیا کہ آج ہی رات تمہیں اکیلے اس درخت کے پاس جانا ہوگا اور وہاں جا کر پیر صاحب کے بتائے ہوئے تمام وظیفے اور معافی کی رسومات ادا کرنی ہوں گی، ورنہ پورے مہینے بعد کا صبح کا سورج اس گھر میں میرے شوہر کی لاش کے ساتھ طلوع ہوگا۔ ان تمام باتوں کو سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ ایک طرف میرے شہر کی ہچکولے لیتی ہوئی سانسیں تھیں جو مجھے توڑ رہی تھیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ اندھا اور خوفناک عقیدہ تھا جو مجھ سے میری خودداری چھیننا چاہتے تھے۔ میرا دل اندر سے گواہی نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی درخت کے آگے جھکوں یا کسی پیر کی منتیں کروں، لیکن اپنے شوہر کی اس حالت کو دیکھ کر میرا مضبوط عزم بھی لڑکھڑانے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا جس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور وہ ہلکی ہلکی سانس لے رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے میری انا، میری عزت اور میری جدید سوچ سب کچھ اس کے آگے بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ اگر اس کی زندگی کو بچانے کے لیے مجھے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے سسر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اگر میں اس رات اس درخت کے پاس چلی جاؤں اور معافی مانگ لوں تو کیا میرا شوہر واقعی ٹھیک ہو جائے گا؟ میری اس بات پر سسر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان اور خوف کی ایک پرچھائی ابھری۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں، اگر پیر صاحب کا دل پسیج گیا اور درخت نے تمہیں معاف کر دیا تو شاید اس کی سانسیں واپس لوٹ آئیں، ورنہ اس دنیا میں اس کی زندگی کا آخری چراغ بجھنے ہی والا ہے۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، میرے لیے یہ فیصلہ لینا بہت ہی مشکل تھا۔
میں ایسی کسی بھی بات پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن دوسری طرف میرا شوہر تھا جس کی زندگی خطرے میں تھی۔ میرے شوہر کی دن بدن بگڑتی ہوئی حالت اور گھر والوں کے اس شدید دباؤ نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب سسرال والوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ میں خود ہر رات اس پراسرار درخت کے پاس جاؤں اور پیر صاحب کے حکم کے مطابق معافی مانگوں، تو میں نے اپنی تمام شہر والی سوچ اور ضد کو ایک طرف رکھ کر اپنے شوہر کی زندگی کے لیے ہار ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کی اس کمزوری اور پیلے پڑ چکے چہرے کو دیکھا، جس کی سانسیں اتنی دھیمی ہو چکی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ مجھے موت کا پیامبر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے خود سے کہا، اگر اس درخت کے پاس جانے سے اور ان کی بتائی ہوئی رسومات کو پورا کرنے سے میرے شوہر کی سانسیں بحال ہو سکتی ہیں، تو میں اپنی عزت اور خودداری کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ جب رات کے 12 بج گئے اور چاروں طرف قبر جیسی خاموشی چھا گئی، تو میں نے انتہائی احتیاط سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کا موسم انتہائی سرد، تاریک اور خوفناک تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ میں نے ایک موٹی چادر اپنے اوپر اوڑھی اور دبی پاؤں سسرال کے اس پرانے دالان کو عبور کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گاؤں کی گلیاں اس وقت اس قدر ویران اور ڈرونی لگ رہی تھی کہ ہر کونے سے کوئی سایہ نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن میرے قدموں کی رفتار میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف میرے شوہر کی زندگی بچانے کا خیال گونج رہا تھا۔ گاؤں کی آبادی ختم ہوتے ہی وہ ویران راستہ شروع ہو گیا، جس کے آخر میں وہ پراسرار اور خوفناک درخت کھڑا تھا، جسے گاؤں والے دلہنوں کا درخت کہتے تھے۔ جیسے جیسے میں اس درخت کے قریب جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے سینے کے اندر ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دور سے وہ درخت ایک بہت بڑے اور سیاہ دیو کی طرح کھڑا دکھائی دے رہا تھا، جس کی موٹی اور پھیلی ہوئی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور ہوا میں عجیب و غریب سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جب میں اس درخت کے بالکل قریب پہنچی تو وہاں کا ماحول اتنا سنگین اور گھٹن زدہ تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ درخت کے تنے کے ارد گرد سینکڑوں پرانے اور گندم رنگ دھاگے بندھے ہوئے تھے، جو رات کی تاریکی میں عجیب و غریب اور ڈراؤنے سائے بنا رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اس درخت کے موٹے تنے کو چھوا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سسکیاں نکلیں اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ اس گاؤں کی طاقت جو بھی ہو، میں اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اگر اس سے یا مجھ سے تمہاری اس روایت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کی سزا اسے مت دو۔ میری اس بات کے ختم ہوتے ہی اچانک درخت کے اوپر سے ایک بہت ہی تیز اور سرد ہوا کا جھونکا آیا، جس نے میرے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اسی لمحے درخت کے تنے کے قریب سے ایک بھاری، گہری اور پراسرار آواز ابھری جو سیدھا میرے دل پر جا لگی۔ اس آواز نے مجھے کہا کہ اے شہر کی لڑکی، ایک رات یہاں آ کر رونے سے یا ایک دھاگا باندھنے سے اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اگر تم واقعی اپنے شوہر کی سانسیں واپس چاہتی ہو تو تمہیں پورے 1 مہینے تک ہر رات اس درخت کے پاس آنا ہوگا۔ یہاں آ کر ننگے سر بیٹھنا ہوگا، اپنے آنسوؤں سے اس مٹی کو بھگونا ہوگا اور اس درخت کے تنے سے معافی مانگنی ہوگی۔ یاد رکھنا کہ رات کو یہاں دھاگا باندھ کر واپس چلے جانے سے بات نہیں بنے گی۔ جب تک اس درخت کی پیاس اور اس کا ضابطہ پورا نہیں ہوتا، اس کی سانسیں پلٹ کر نہیں آئیں گی۔ اس پراسرار آواز کے سنتے ہی میرا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے وہیں زمین پر بیٹھ کر سسک کر رونا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ میں ہر رات اس جگہ آؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو میرا شوہر اسی طرح نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ اگلی رات جب پھر سے 12 بجے تو میں نے اپنے شوہر کو گہری نیند میں دیکھا، اور جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے میری کلائی کمزور ہاتھوں سے پکڑ لی۔ اس کی آنکھیں اد کھلی تھیں اور اس نے انتہائی دردناک اور ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ رات کے اس وقت باہر مت جاؤ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ لیکن میں نے اس کا ہاتھ محبت سے اپنے گال پر رکھا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تمہاری اس حالت کو دیکھ کر میں چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتی۔ میری جان کی قیمت پر بھی اگر تمہاری زندگی ملتی ہے تو میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے روکتا رہا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور اس طرح دوسری رات بھی اکیلی اس ویران راستے پر چل پڑی۔ اس بار جب میں اس درخت کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی تو وہی آواز پھر سے گونجی
جس نے مجھے یاد دلایا کہ یہ طویل سفر ہے اور تمہیں ہر رات یہاں آنا ہی ہوگا۔ یہ سلسلہ کئی راتوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ میں روز رات کو چپکے سے اٹھتی، اس خوفناک درخت کے پاس جاتی، وہاں بیٹھ کر روتی، معافی مانگتی اور واپس آتی۔ میرے شوہر کی حالت دن بدن تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو رہی تھی، لیکن وہ پوری طرح سنبھل نہیں پا رہا تھا اور مجھے ہر رات اس سردی اور سناٹے میں اس درخت کے پاس جانا پڑتا تھا۔ ایک رات جب میں لگاتار کئی دنوں سے اس عمل سے گزر رہی تھی اور میرے جسم اور روح میں تھکن کی انتہا ہو چکی تھی، تو میں معمول کے مطابق اس درخت کے پاس گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھ پر ایک عجیب سا طاری کیفیت اور شدید خنود کی طاری ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور میں وہیں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ کچھ دیر تک جب میں اس بے ہوشی اور گہری نیند کی حالت میں رہی تو اچانک میرے جسم پر ایک عجیب سی سنسناہٹ ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سرد اور بھاری چیز میرے جسم کو چھو رہی ہے۔ جب میری آنکھ اچانک کھلی اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے منہ سے ہولناک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے لباس کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا حلیہ اور میری چادر اس طرح بکھری ہوئی تھی جیسے کوئی انسان یا کوئی پراسرار سایہ میرے اتنے قریب آ چکا ہو جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میری سانسیں ابھی رک جائیں گی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اٹھ کر دوڑ لگائی اور ہانپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ کئی بار میں راستے سے گرتے گرتے بچی تھی، لیکن اس وقت مجھے اپنی عزت اور آبرو کی پرواہ تھی۔ جب میں کانپتے ہوئے اور حواس باختہ حالت میں دوڑ کر واپس گھر پہنچی تو میرا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ میں نے اسی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں سیدھا اپنے سسر کے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں بیدار کر دیا۔ میرے سسر نے جب اتنی رات گئے مجھے اس حلیے میں اور اس قدر دہشت زدہ دیکھا تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے انہیں وہ ساری بات بتا دی کہ اس درخت کے پاس اکیلے جانے پر میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کیسے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے لباس کو کسی نے چھیڑا ہے اور وہاں کوئی نامعلوم سایہ موجود تھا۔ میری یہ بات سن کر میرے سسر کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ انہوں نے میری بات کو بالکل اہمیت نہ دی بلکہ الٹا مجھے تسلی دینے کا ناٹک کرتے ہوئے سختی سے جھٹلا دیا اور بولے کہ بیٹی، یہ تمہاری کوئی غلط فہمی ہے یا پھر رات کے اکیلے پن اور خوف کی وجہ سے تمہارا دماغ تم سے کھیل رہا ہے۔ اس گاؤں کی ہر نئی دلہن اس درخت پر جاتی ہے اور مدتوں سے چاہتی چلی جا رہی ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی منہ سے اس طرح کی گھٹیا بات سنی ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود اس گھر کی لڑکیوں یعنی میری بیٹیوں سے پوچھ لو جو خود اس راستے سے گزر چکی ہیں۔ میرے سسر نے فوراً اپنی دونوں بیٹیوں یعنی میری نندوں کو آواز دے کر آدھی رات کو ہی کمرے سے بلوا لیا۔ وہ دونوں ہماری شادی کے بعد سے یہیں رکی ہوئی تھی۔ جب میری نندیں نیند میں بوجھل آنکھوں کے ساتھ وہاں آئیں اور میرے سسر نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کبھی اس درخت کے پاس ایسا کچھ ہوا تھا، تو میری دونوں نندوں نے فوراً سر ہلا کر صاف انکار کر دیا اور ایک آواز ہو کر بولی کہ بھابھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم بھی شادی کے بعد اسی درخت پر جاتی رہی ہیں اور وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں تو صرف سناٹا اور بزرگوں کا احترام ہوتا ہے۔ کسی نے بھی ہمارے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ایسے جال میں پھنس چکی ہوں جہاں میرا سچ بھی جھوٹ بنا دیا گیا ہے۔ میری نندوں نے مزید مجھے جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ تم شہر کی پلی بڑی ہو، اسی لیے یہاں کے ماحول اور سناٹے سے ڈر جاتی ہو اور خود ہی عجیب و غریب خواب یا وہم دیکھ لیتی ہو۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی اور بے بسی کی تصویر بنی وہاں کھڑی رہ گئی۔ جب میں واپسی اپنے کمرے میں لوٹی تو میرے شوہر کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے واقعی کوئی آسیب چمٹ گیا ہو۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر مجھے دکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک بار پھر وہی جذبہ جاگ اٹھا کہ مجھے اس وقت صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہی ہوگا۔ میں اپنے شوہر کی مکمل صحت یابی کے لیے اس درخت پر جانا بند نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چھوا اور دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ غلطی سے بھی اس جگہ جا کر اپنی آنکھیں بند نہیں کروں گی بلکہ اپنا عمل صحیح طریقے سے پورا کروں گی۔ ویسے تو مجھے اب تک اس عمل پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن شوہر کی زندگی بچانے کے لیے میں بس اس راستے کو چن بیٹھی تھی۔ اگلی رات جب 12 بجے کا وقت ہوا تو میں معمول کے مطابق پھر سے اسی تاریک اور ویران راستے پر چل پڑی اور اس خوفناک درخت کے پاس پہنچ گئی۔ اس بار میں نے اس درخت کے تنے کے پاس بیٹھ کر معافی مانگنے کا ناٹک شروع کیا۔
تو میں نے خود پر سخت قابو رکھا اور میں اس بار بالکل بھی نہیں سوئی اور نہ ہی مجھ پر کوئی قنوت کی طاری ہوئی، لیکن اچانک ہی مجھے خیال آیا میں نے جان بوجھ کر زمین پر اس طرح لیٹنے کا ڈھونگ کیا جیسے میں گہری نیند یا بے ہوشی کی حالت میں جا چکی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں ہلکی سی کھلی رکھی اور اندھیرے میں اپنے ارد گرد کے ماحول پر پوری طرح دھیان لگائے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے درخت کے پچھلے گھنے سائے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے خود کو پتھر کی طرح ساکت رکھا۔ وہ قدم قریب آتے گئے اور جب وہ سایہ بالکل میرے پاس پہنچا تو مجھے کسی کے ہاتھ کا لمس اپنے قریب محسوس ہوا۔ میں نے انتہائی دھیمی نظروں سے جب اوپر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سسر اور گاؤں کا وہ مکرو پیر تھا کہ اس کے شوہر کو زہر دینے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جلد ہی اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا وہ منحوس شوہر بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، یعنی سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے شوہر کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی ایسا راستہ کبھی نظر نہیں آیا جس سے میں خود کو بچا کر اس کی جان لے سکتا، مگر اس لڑکی نے اس کی زندگی میں آ کر ہمارے مشکل کو آسان کر دیا۔ اب جب ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہے گا تو یہ خود کو قصوروار مانے گی۔ اب ہم بھی گاؤں والوں کو یہی بتائیں گے کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارا بیٹا دنیا سے گیا ہے۔ اس خوفناک اور گھنونے سچ کو جب میں نے اپنے کانوں سے سنا اور ان دونوں کے ناپاک ارادوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے جسم کا سارا خون کھول اٹھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اب وہ پردہ ہمیشہ کے لیے چاک ہو چکا تھا جس کے پیچھے چھپ کر وہ مجھے اور میرے شوہر کو تباہ کر رہے تھے۔ لیکن یہ بات مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ باپ اپنے بیٹے کی جان کیوں لینا چاہے گا، مگر یہ وجہ بھی مجھے کچھ ہی دیر میں پتہ چل گئی۔ میں نے خود کو گہری نیند میں سونے کا ہی ناٹک رچایا تھا جب وہ دونوں وہیں میرے پاس سکون سے باتیں کر رہے تھے اور مجھ پر یہ ہولناک سچ عیاں ہو چکا تھا کہ یہ سارا ماجرا کسی آسمانی عذاب یا درخت کے قہر کا نہیں بلکہ ایک ایسی گھناؤنی اور گہری سازش کا تھا جس کے تانے بانے میرے شوہر کے گھر کی ہی چار دیواری کے اندر بنے گئے تھے۔ میرا دل اس وقت غصے اور حیرت اور کرب کی ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ زمین پر بے ہوشی کا ناٹک کرتے ہوئے جب میں نے اپنے سسر اور اس مکار پیر کی وہ مکروہ باتیں اپنی کانوں سے سنی تو میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، لیکن اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایک خوفناک انتقام اور سچائی کو بے نقاب کرنے کے عزم کے تھے۔ میرے سسر کا وہ چہرہ جو اب تک ایک بزرگ اور مخلص باپ کا روپ دھارے ہوئے تھا، اب اپنے اصل بھیانک اور شیطانی روپ میں سامنے آ چکا تھا۔ وہ پیر کے ساتھ مل کر اس بات پر کہکے لگا رہا تھا کہ کیسے انہوں نے شہر سے آنے والی اس ناسمجھ لڑکی کو درخت اور پیر صاحب کے نام پر یرغمال بنایا ہوا ہے اور روزانہ زہر کے قطرے دے کر میرے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس گفتگو کے دوران جو راز میرے سامنے آیا اس سے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس خوخار کھیل کے پیچھے اصل میں کون سا مادی لالچ اور جائیداد کا گھنونا کھیل چھپا ہوا تھا۔ میرے سسر کے وہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے جن میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی حویلی اور زمینیں جو اس پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ اصل میں اس لڑکے کے پہلے باپ کی ملکیت تھی۔ جب اس لڑکے کا پہلا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا تو وہ جاتے وقت اپنی ساری جائیداد اور یہ آبائی حویلی اپنے اس اکلوتے بیٹے کے نام کر گیا تھا جو اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میرے ساس اس حویلی کی پہلی مالکن تھی اور شوہر کے وفات کے بعد انہوں نے اس شخص سے دوسری شادی کر لی تھی جو اب میرا سسر کہلاتا تھا۔ میرا سسر اور اس کی وہ بیٹیاں جو میری نندیں بن کر مجھ سے جھوٹ بولتی رہی تھیں دراصل اس خاندان کے خون میں شامل نہیں تھی بلکہ وہ سب اس کی پہلی بیوی کی اولاد تھی یا پھر اس کے اپنے پرانے رشتہ دار تھے جو اس حویلی اور جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ لیکن قانون اور کاغذات کی رو سے اس حویلی کا واحد وارث صرف میرا شوہر تھا۔ میرے سسر اور ان کی ان بیٹیوں نے جب یہ دیکھا کہ لڑکا اب جوان ہو چکا ہے اور وہ قانونی طور پر اپنی اس آبائی حویلی اور جائیداد کا اکیلا مالک بننے والا ہے تو انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا یہ شیطانی منصوبہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسے سیدھا قتل کر دیا گیا تو پولیس اور قانون کی تفتیش میں ان کا یہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہو جائے گا اور سارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اس گاؤں کے اس فرضی درخت اور پیر صاحب کی اس جھوٹی کہانی کا سہارا لیا تاکہ وہ اس کی بیماری کو ایک طبعی موت یا درخت کا عذاب ثابت کر سکے اور کسی کو بھی ان پر ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ میری ساس جو اس گھر میں موجود تھی وہ اس پورے معاملے میں بالکل ناواقف تھی
اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا واقعی کسی پراسرار بیماری یا درخت کے قہر کی زد میں آ چکا ہے، کیونکہ میرے سسر نے اسے بھی اسی اندھے خوف اور توہم پرستی کے حصار میں جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف ہونے والی اس سازش کو کبھی نہ سمجھ سکے۔ وہ معصوم عورت دن رات اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان کی کوئی پرانی خطا اس کے بیٹے کی جان لے رہی ہے، جبکہ اس کا اپنا ہی دوسرا شوہر اس کے جگر کے ٹکڑے کو روزانہ تھوڑا تھوڑا زہر دے کر مار رہا تھا۔ اس ہولناک سچ کو جاننے کے بعد میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہ لوگ کتنے سنگ دل اور مکار ہیں جو اپنے ہی گھر کے چراغ کو اتنی بے دردی سے بجھا رہے ہیں۔ میں نے اس رات خود کو سنبھالا اور اپنے موبائل کا کیمرہ جو میں نے انتہائی مہارت سے اپنی چادر کے اندر چھپا رکھا تھا اسے آن کر کے ان دونوں کی وہ تمام باتیں اور وہ مکارانہ ہنسی اپنے کیمرے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میرے پاس اب اس اندھے اور بھیانک کرائم کا سب سے بڑا ناقابل تردید ثبوت آ چکا تھا۔ میرے سسر نے پیر سے کہا کہ بس اب 1-2 دن کا اور انتظار ہے، اس کے بعد اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی اور ہم اس کی لاش کو لے جا کر اس درخت کے پاس پھینک دیں گے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ درخت نے اس کی جان لے لی ہے اور اس حویلی پر ہمارا مکمل قانونی قبضہ ہو جائے گا۔ وہ دونوں یہ باتیں کرنے کے بعد وہاں سے ہنستے ہوئے روانہ ہو گئے اور میں اندھیرے میں اکیلی کھڑی اس درخت کے سائے میں کانپ رہی تھی۔ میرے اندر کا سارا ڈر اب ایک طوفان بن چکا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس گاؤں میں ایک بل بھی ضائع نہیں کروں گی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے بھاگتی ہوئی واپس اپنے سسرال پہنچی۔ میرا شوہر اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی دونوں آنکھوں کے آنسو اس کے ہاتھ پر گراتے ہوئے کہا کہ اٹھو میرے شوہر، اب تمہاری اس خاموشی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے تمہارے ان قاتلوں کا وہ مکروہ نقاب اتار پھینکا ہے جو خود کو تمہارا خیر خواہ کہتے ہیں لیکن تمہاری ہی جائیداد اور اس حویلی کے بھوکے بھیڑیے ہیں۔ میں نے اسے لفظ بلفظ ساری باتیں بتائیں جو میں خود سن کر آئی تھی۔ میں نے اسے اس کے باپ کے گھنونے جرموں کی کہانی بھی بتائی، جسے سن کر میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ ابھر آیا۔ اس نے بامشکل اپنی کمزور آواز میں کہا، مجھے تو ہمیشہ سے ان پر شک تھا لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے نیچے گر جائیں گے کہ میری ماں کو بھی اندھیرے میں رکھیں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صبح کا سورج ان کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئے گا۔ میں نے اسی وقت اپنے فون سے شہر کے ایک بڑے پولیس آفیسر اور اپنے ایک وکیل رشتہ دار کو فون ملایا۔ انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ اس گاؤں میں ایک بھی گناہ انسان کو زہر دے کر مارنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب اس گاؤں میں اتری تو وہ اپنے ساتھ کوئی عام زہر لے کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ اپنے ساتھ انصاف کا ایک ایسا طوفان لے کر آئی تھی جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ صبح کے وقت اچانک ہمارے گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ پورا گاؤں اس ناگہانی آفت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے ہمارے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے پولیس کو دیکھ کر جھوٹی اداکاری کرنے کی کوشش کی اور کہا، جناب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس گھر میں تو سب خیریت ہے اور میرا بیٹا بیمار ہے۔ لیکن اس بار پولیس کے ہاتھ میں وہ قانونی وارنٹ اور میرے دیے ہوئے وہ ثبوت موجود تھے جو اس کے ہر جھوٹ کو مٹی میں ملا دینے کے لیے کافی تھے۔ دراصل میں نے وقت رہتے اپنے سسر کی الماری سے زہر کی دوا ڈھونڈ لی تھی جو انہوں نے میرے شوہر کو دی تھی۔ پولیس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے سسر کی ہتکڑیاں لگا دیں اور اس مکار پیر کو بھی جو اس وقت گھر کے باہر موجود تھا دبوچ لیا۔ میری ساس جو اب تک اس سارے معاملے سے بے خبر تھی وہ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس سے روتے ہوئے پوچھا کہ میرے شوہر کو کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ تو میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور سب کے سامنے اس کا مکروہ سچ کا پردہ چاک کر دیا۔ میں نے اونچی آواز میں گاؤں کے ان تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ انسان کوئی معزز باپ نہیں بلکہ ایک قاتل ہے جس نے اپنے ہی بیوی کے پہلے شوہر کی اس حویلی اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے اکلوتے بیٹے کو روزانہ زہر دے کر مارنے کی سازش کی تھی، اور اس درخت کا وہ سارا ڈراوا صرف ایک فریب تھا تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ پولیس نے جب گھر کی تلاشی لی تو میرے سسر کے اس پرانے صندوق سے بھی وہ تمام زہر کی شیشیاں اور وہ مواد بھی برآمد ہو گیا جسے میرے شوہر کو روزانہ زہر دیا جاتا تھا۔ میری نندیں جو اتنی دیر تک میرے خلاف جھوٹ بولتی رہی تھی وہ اب پولیس کے سامنے کھڑی تھرتھرا رہی تھی کیونکہ ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں تھا۔ پولیس نے میرے سسر اور اس مکار پیر کو حراست میں لے کر گاڑی میں ڈالا اور انہیں سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے روانہ کر دیا۔ وہ تمام لوگ جو اب تک اس گاؤں میں اس درخت کے نام پر اندھا یقین رکھتے تھے ان کی آنکھیں اب کھل چکی تھیں اور وہ سمجھ گئے تھے کہ توہم پرستی کی آڑ میں کیسے انسان اپنی مکروہ ہوس کی تکمیل کرتے ہیں۔ میرے شوہر کو فوراً گاؤں سے نکال کر شہر کے ایک بہترین اور جدید اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں کے ماہر ڈاکٹروں نے اس کے معدے کی صفائی کی اور اس کے اندر موجود زہر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے
ہنگامی بنیادوں پر علاج شروع کیا۔ چند ہی دنوں کے اندر میرے شوہر کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے کی رونق واپس آ گئی اور اس کی سانسیں جو کبھی رکنے کے قریب تھیں اب بالکل بحال ہو چکی تھی۔ اس ہولناک طوفان کے گزرنے کے بعد جب ہم نے اس حویلی میں دوبارہ قدم رکھا تو وہاں کا سارا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور قانون کی فتح نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچائی کتنی ہی چھپانے کی کوشش کی جائے وہ ایک نہ ایک دن باہر آ کر رہتی ہے۔ میرا شوہر اب مکمل طور پر صحت مند ہو چکا تھا اور ہم دونوں اس پرانی حویلی میں اپنی ایک نئی پرسکون اور روشن زندگی کا آغاز کر رہے تھے، جہاں اب کسی فرضی درخت یا کسی مکار پیر کے خوف کا کوئی وجود نہیں تھا اور ہماری محبت نے اس تاریک ترین اندھیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تھی۔